بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ضمیر مجرور منفصل کیوں نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو بنیادی طور پر ضمیر کی دو طرح تقسیم ہوتی ہے، متصل اور منفصل۔ جو متصل ہوتی ہے اس کی پھر آگے تین قسمیں ہوتی ہیں، مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ لیکن جو منفصل ہے اس کی صرف دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ مجرور منفصل نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے۔ اب اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ اتصال اور انفصال میں اصل اتصال ہے، یعنی جب تک اتصال ممکن ہوگا، جب تک اتصال متعذر نہیں ہوگا تب تک منفصل کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ ہاں، جب اتصال متعذر ہو جائے، ضمیر کو متصل لانا ممکن نہ ہو، تو وہاں پر اب اس کو منفصل لایا جائے گا۔ تو اب یہ اتصال متعذر کب ہوتا ہے، تو اس کی کافی صورتیں بنتی ہیں، چند ایک میں بیان کرتا ہوں۔ جس طرح حصر کے لیے ضمیر کو مقدم کرنا ہو تو وہاں پر اتصال متعذر ہو جاتا ہے تو اس کو پھر منفصل لے آتے ہیں، جیسے ایاک نعبد میں ہے کہ اب یہاں پر حصر مطلوب تھا تو اب اس کو متصل نہیں لا سکتے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو منفصل لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان کا عامل جو ہے مانوی ہو، جس طرح مبتدا اگر ضمیر بن رہی ہو یا خبر بن رہی ہو، تو وہاں پر اب اس کو متصل نہیں لایا جا سکتا، تو اب اس کو منفصل ہی لے کر آئیں گے۔ اسی طرح اللہ کی وجہ سے بھی اتصال متعذر ہو جاتا ہے، جس طرح ما قام الا انا۔ تو اس کے علاوہ اتصال کے متعذر ہونے کی چند ایک صورتیں اور بھی بنتی ہیں۔ تو اس کا ایک جواب تو پھر یہ بنا کہ ضمیر مجرور منفصل کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر مجرور متصل کا اتصال کبھی متعذر ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح مرفوع متصل اور منصوب متصل کا اتصال کبھی کبھی متعذر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو منفصل لے آتے ہیں، لیکن جو ضمیر مجرور متصل ہے اس کا اتصال کسی صورت میں بھی متعذر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب اتصال متعذر نہیں ہوتا اور اتصال ہی اصل ہے تو پھر اس کو اصل پر رکھتے ہوئے اس کو متصل ہی صرف لائیں گے، اس کو منفصل نہیں لائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انفصال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تلفظ میں کسی اور کا محتاج نہ ہونا، یعنی تلفظ میں مستقل ہونا۔ تو جب تلفظ میں مستقل ہونا انفصال کو کہتے ہیں تو پھر اس سے یہ بھی جائز ہو جاتا ہے کہ ضمیر جو ہے وہ عامل پر مقدم ہو جائے، جس طرح ایاک نعبد میں ہے کہ عامل جو فعل ہے اس پر جو ضمیر ہے وہ مقدم ہو گئی ہے۔ تو جب ضمیر عامل پر مقدم ہو سکتی ہے انفصال میں، تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ اگر ضمیر مجرور منفصل ہو تو جار پر مجرور مقدم ہو جائے، حالانکہ مجرور کا جار پر مقدم ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ جائز نہیں ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ضمیر مجرور منفصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دو وجہیں تھیں جن کی وجہ سے ضمیر مجرور منفصل نہیں ہوتی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔